بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ احادیث کی سب سے بڑی ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے بغیر قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ روایات کی اس لیے کہ جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے ویسی کوئی تفسیر کر نہیں سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال قرآن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے خود اس کے اندر جواب ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، تصریف آیات، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وہاں سے تو یہ بات ایسا لگتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی باہر کی خارج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن خود اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے تصریف آیات کو پھیر پھیر کر بیان فرمایا تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ ایک اور جگہ پر بھی یہ کہا کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، ہم نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا تاکہ تم سمجھو اس کو۔ لیکن نہیں، ہم بضد ہیں، نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں سمجھ آ سکتا اس کو، نہیں یہ ایسے نبی کی روایات کے بغیر تو یہ جو مرسوب اب تک ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں یہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو میں آپ کے سامنے جو روایت قرآن کی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر جو بنائی گئی ہے، کانا عرشہ علی الماء، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، اس کا عرش پانی پر تھا، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کانا عرشہ علی الماء، پانی پر تھا۔ اب اس کی جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہے، منسوب کی گئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں نا جی، 7 آسمان ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، نہ جانے کیسا ہے کہ وہ تخت ہے بنا ہوا کوئی بہت بڑا سارا، بہت خوبصورت سا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شاید بیٹھتا ہے، اس طرح کا کوئی مفہوم ہم عرض کرتے آئے ہیں، علماء کرام سے سنتے آئے ہیں، محراب و منبر سے یہی ہے۔ میں بلکہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہاں اس کا یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے، یہ نوری سال ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے روشنی کی رفتار ہے۔ تو وہ دیکھیں 1 منٹ میں کتنا کرتی ہے، پھر 1 گھنٹے میں کتنا کرتی ہے، پھر 1 دن میں کتنا کرتی ہے، 24 دنوں میں، مہینے میں، پھر سال میں وہ کتنا سفر کرتی ہے۔ تو وہ اگر 71 سال تک چلے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، تو 71 سال 71 ایئر میں وہ کتنا سفر طے کر لے، اتنا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ کہیں لکھا ہے 71 سال، کہیں 72 سال، کہیں 73 سال، ممکن راویوں میں یہ فرق ہوگا، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ روایات بھی جو ہیں یہ بھی جبرائیل لے کر آئے ہیں، تو پھر تو یہ فرق نہیں آنا چاہیے، جبرائیل کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے درمیان کتنا کتنا فاصلہ ہے۔ سارا آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے، آسمان بھی موٹا اتنا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے، یہ 71 یا 72 نوری سال جو ہے۔ اور اسی طرح آخری جو 7واں آسمان ہے اس سے اوپر جو عرش ہے اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے جی، یہ آسمان سے دوسرے آسمان کی راہ 500 سال کی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کچھ اس طرح کی بھی ہے، ترمذی میں، جامع ترمذی میں، اردو جلد 2، مطبوعہ دارالارشاد اردو بازار کراچی، وہ انہوں نے کہا یہ 500 سال کی راہ ہے، انہوں نے 71 سال کہا۔ یہ ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حساب سے 500 سال کی راہ ہے جی۔ فرق کیوں ہے؟
چلیں راویوں میں فرق ہوگا، ویسے تو وہ سارے سچے تھے، تو اس لیے وہ احادیث صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی راہ، آگے یہ بات ساری ہوگی۔ اب اصل میں آپ کو وہ تفسیر بتانا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ کہا گیا کہ ساتوں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر میں 7 پہاڑی بکرے ہیں، اور ان بکروں کی پشت پر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ غالباً اس آیت کی ہی تفسیر ہے، کانا عرشہ علی الماء، یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا عرش پانی پر تھا۔ ہود کی 7 نمبر آیت۔ یہ بات جہاں تک کہانی میں نے آپ کو سنائی، کتنا فرق ہے درمیان میں آسمانوں کے فرق میں، اور اللہ کا عرش کیسا، کہاں ہے، کس طرح کھڑا ہے، یہ پہاڑی بکروں کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ آیت ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن میں ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، سورۃ انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے یہ، یعنی زندگی، لائف کی نمود بھی پانی سے ہوتی ہے اور اس کا مدار بھی پانی پر ہے، زندگی کا مدار پانی پر ہے، پانی نہ ملے زندگی ختم ہو جائے، پانی کے بغیر زندگی کا امکان نہیں، حیات کا بنیادی ذریعہ پانی ہے، اور کانا عرشہ علی الماء، پانی پر مرکزی کنٹرول اللہ کا ہے۔ کتنی مختصر سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پانی پر مرکزی کنٹرول اللہ کا ہے، بالفاظ دیگر حیات کے ذریعے اور سرچشمہ پر اللہ کا اقتدار و اختیار ہے۔ عرش کا یہ معنی ہے میرے بھائیوں، ہم نے عرش کو کیا بنا دیا؟ عرش اقتدار، اختیار، غلبے کے معنی میں ہے، ہر چیز پر اس کا عرش ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، یہ بات ہے، یہ ہے اللہ کا عرش۔ یہ کرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی، کرسی بھی یہی ہے، اقتدار ہے اس کا، عرش بھی وہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایک جگہ پر مقیم ہونے سے پاک ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں، مگر ہم نے اس کو 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اصل وہ وہاں ہے، مگر ہم اسے ایک تخت عرش پر بھی بٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 پہاڑی بکروں کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ جب ہم قرآن سے باہر نکلیں گے تو اسی طرح تضادات اور اختلافات کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ بس یہ بات ہے، یہ بیان ہوتی ہے اس آیت کی، کانا عرشہ علی الماء کی قرآنی نبوی تفسیر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کس طرح بنائی گئی ہے۔ میں تو سچی بات ہے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جن لوگوں نے یہ روایات بنائی ہیں وہ پرلے درجے کے لے مین تھے، بالکل ہی شعور نام کی کچھ چیز نہیں تھی، ایسے ہی کہانی گڑھ دی جیسے ہم بچوں کو کہانی سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کہانی سناتے ہیں تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کہانیاں ہی تھیں، مگر ہم ان کو ابھی تک اسی طرح پختہ اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہی بات ہی بالکل درست ہے۔ تو یہ میرے بھائیو آپ سمجھ لیں کہ پانی پر اللہ کا عرش ہونے کا کیا مطلب ہے، اور عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، تو یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، وہ ہر جگہ ہے اور وہ ہر جگہ برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ عرش پر زیادہ ہے اور باقی جگہ پر کہیں کم ہے۔ یہ بھی ہم ایک جملہ بڑا خوبصورت سا بول دیتے ہیں، رات کے پچھلے پہر جب تہجد کے لیے جو بھی اٹھتے ہیں خوش قسمت، وہ اللہ تعالیٰ پھر آ جاتا ہے عرش سے نچلے آسمان اپنی شان کے مطابق، وہ جو نچلا آسمان ہے وہاں آ کر وہ آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کر لوں، وہاں سے اس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، وہاں آ کر آواز وہ دیتا ہے، عرش پر دے گا تو پھر نہیں آئے گی،
یہ اگر وہیں بیٹھا ہے وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش، اور عرش سے وہ یہ آواز لگائے، یہ کہے، تو پھر یہ نہیں ہوگی، پھر یہ نہیں آئے گی۔ کیسی کہانیاں ہیں؟ قرآن کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں۔ وہ یہ عرش سے یہ جو 27ویں رات ہے، اس میں یہ پہلے آسمان پر آ گیا، اپنی شان کے مطابق وہ لے آیا۔ یہاں بھی کوئی سبز عرش ہوگا اس شان کے مطابق، وہاں سے وہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے آگے نازل کیا۔ میرے بھائیو، غور کیا کریں، سوچا کریں۔ میں آپ کو صرف یہی دعوت دیتا ہوں کہ ان قصے کہانیوں سے کسی طرح ہم اگر نکل آئیں تو بہت سارے الجھنوں سے نکل جائیں گے۔ وہ تو اس کے لیے اس الجھنوں سے نکلنے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ بس ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی حل ہے۔ یہ نہیں مانا جائے گا کہ جی قرآن سے فلاں چیز نہیں ملتی، پھر ہم قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز قرآن سے نہیں ملتی، تو پھر قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر یہ ناقص کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر اس کی حفاظت ہو رہی ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے کو ہمیں خارج سے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر کیا اس حفاظت کو کرنا ہم نے؟ جو خارج میں ہے وہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کسے کہانیاں بنا دی ہیں اور اس کو اٹیچ کر دیا ہے قرآن کے ساتھ۔ آپ اسی آیت کی تفسیر دیکھ لیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا اصل میں ہے، اور کیا اس کا افسانہ اور کہانی اور زیب داستان کے لیے ہم نے اس کی بنا دی ہے، اس کی تفسیر بنا دی ہے۔ تو بس سر دست میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا، سوچئے ذرا، اللہ کے عرش کے بارے میں سوچئے۔ یہ اقتدار ہے، یہ اختیار ہے اس کا۔ کرسی کے معنی بھی یہی ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کا اختیار ہے ہر چیز پر۔ بس اتنی سی بات ہے جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنا تو عرض کرتا رہوں گا کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جنہوں نے کیا ان کی مہربانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تو تاکہ یہ آواز مضبوط ہو اور مزید آگے پھیلے، آگے بڑھے۔ یہ دین کی آواز ہے، کوئی میں ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ یہ جیسے کہتا ہوں ان پاپولر بات ہے، اور یہ اس میں میں کن کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوں، کر رہا ہوں ایک طرح سے، یا بیوقوفی کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ پوچھا جانا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو یہاں یہ نعمت جو زبان دی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ کہاں بولنا تھا، کیوں نہیں بولے؟ جہاں خاموش رہنا تھا، کیوں بولے؟ یہ سوال ہونا ہے میرے بھائیوں، آپ کے خاموش رہنے پر اور آپ کے بولنے پر یہ سوال ہونا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب بھی دیکھ لیں، یہ میں تھوڑا سا اس کو ادھر بھی اٹیچ کر دوں، ملکی حالات کے بارے میں ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر اتنا شعور ہے آپ میں کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر ہمیں ظالم کے خلاف بولنا پڑے گا۔ بولیں گے، نہیں بولیں گے تو پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا کیوں نہیں بولے؟ بولنا تھا، کہنا تھا کچھ، تو یہ نعمتیں ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، والسلام۔